بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر، ربی تمم بالخیر، وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ اچھا، بہت سارے کوشچنز آتے ہیں کہ خط نسخ کیا ہے، خط نسخ کا آغاز کیسے ہوا، اس کو خط نسخ کیوں کہتے ہیں، قرآن کریم کی کتابت کے لیے اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کو کس نے ایجاد کیا۔ اچھا، یاد رکھیں ہم ایک مقدس چیز سیکھنے جا رہے ہیں جس کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ترجمہ میں بیان کروں گی، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ لوح و قلم ہے۔ لوح و قلم کے بعد اگر ہم اللہ کی تخلیق پہ بات کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زیر بحث لائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ یہی ہے، جو قرآن کریم سے جڑے جو اسکرپٹس ہیں، جو خط ہیں، خطوط ہیں، وہ ہیں جو 1400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے صحابہ کرام سے مختلف چیزوں پر لکھوایا۔ جو صحابہ کرام پڑھے لکھے تھے انہوں نے قرآن کریم کی کتابت کی، اور ان میں سے کسی نے اس کو لکڑی پر لکھا، کسی نے چمڑے پر، کسی نے کاغذ پر لکھا، اور اسی طرح مختلف انداز میں قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں جو اسکرپٹ یوز ہوتا تھا اس کو خط ہیری کہتے تھے، اس کو کہتے تھے خط ہیری، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں اس کو خط کوفی میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، مطلب اس کا نام جو ہے وہ اس کو خط کوفی کہا جاتا۔ خط کوفی آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، خط کوفی کہا جاتا تھا، اور اسی کو خط کوفی، اور پھر خط کوفی سے ہی اس کا ایک اور نام بھی تھا، خط مصحفی۔ مصحف یعنی قرآن کریم، تو خط مصحفی بھی اس کو کہا جاتا تھا۔ جو ہے نا، سلطنت عباسیہ میں ایک شخص آئے اور ان کا نام تھا ابن مقلہ۔ ابن مقلہ ان کا لقب تھا، ان کا نام محمد علی تھا، ٹھیک ہے۔ وہ شاعر بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، خطاط بھی تھے، بہت سارے فن تھے ان میں، جس کی وجہ سے پھر وہ بادشاہ کے بھی بہت زیادہ قریب رہتے تھے، اور بعد میں وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے، اور اسی دوران ان کو جیل میں بھی جانا پڑا اور ان کو بہت ساری سزائیں بھی کاٹنی پڑیں۔ اور انہوں نے کوفی کو بنیاد بنا کر نئے جو ہے وہ 6 خط ایجاد کیے۔ کوفی کو بنیاد بنا کر انہوں نے 6 خط ایجاد کیے، جن میں سے سب سے پہلا ایجاد کرتا خط جو تھا وہ خط نسخ تھا، خط نسخ۔ پھر خط نسخ جو ہے اس کے بعد انہوں نے دوسرا خط ایجاد کیا، وہ تھا خط ثلث۔ اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ تھا خط اس کا نام تھا محقق۔ چوتھا خط اس کے بعد آیا تھا ریحان۔ پانچواں خط تھا خط رقا۔ یہ سب آپ نے شاید دیکھے ہوئے ہوں، اگر نہیں بھی دیکھے تو آپ لوگ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے ایزیلی۔ خط رقا کے بعد جو چھٹا خط آیا تھا وہ تھا خط توقی، ٹھیک ہے۔ اور یہ خطوط جو ہیں یہ وہ ابن مقلہ نے ایجاد کیے تھے۔ جب خط نسخ ایجاد ہوا نا تو کوفی کو لکھنا لوگ بھول ہی گئے تھے، کوفی کے بجائے قرآن کریم نسخ میں لکھا جانے لگا، اور ہر جتنے بھی خطاط تھے جنہوں نے قرآن کریم کی کتابت کی تھی وہ سب بھی نا پھر خط کوفی کو چھوڑ کے خط نسخ پہ آ گئے تھے، اور اس کو اتنا لکھا گیا کہ لوگ کوفی کو بھول ہی گئے تھے اور نسخ پہ آ گئے۔ اور نسخ کے معنی ہے منسوب ہو جانا یا لکھنا یا مٹانا، ٹھیک ہے، دونوں معنوں میں یہی مانا جاتا ہے۔ اب لکھنا اس لیے اس کے معنی میں آتا ہے کہ خط نسخ کو اتنا لکھا گیا کہ خط نسخ جو ہے اس کا اس ٹائم سمجھ لیں کہ خط کوفی کو بھول ہی گئے تھے لوگ، اور بھولنے کی وجہ سے اس کو مٹانے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اور نسخ کی بھی آگے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں۔ اب جیسے ایک علاقے سے ہم لوگ مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں نا تو ہماری لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ ہماری اب یہاں پہ کسی جگہ پٹھاری بولی جاتی ہے، کسی جگہ پنجابی، کسی جگہ اردو، کسی علاقے میں پیور انگلش، کہیں پہ پشتو، اس طرح جس طرح لینگویج چینج ہوتی ہے اسی طرح خط بھی آگے نکلتے نکلتے خط بھی چینج ہوتے گئے۔ اور ہم جو فی الحال ابھی جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے خط ترکی، اور اس کو ہم خط عثمانی خط بھی کہتے ہیں۔
اور ہمارے ہاں جو پاکستان اور انڈیا میں جو خط یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دہلوی نسخ، اس کو مغلیائی نسخ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہندی نسخ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو خط ہے نا یہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے جو قرآن پاک ہے نا، ان میں اگر آپ دیکھیں، اب یہ جو قرآن پاک ہے ہمارے پاس ابھی، یہ سعودیہ کا قرآن پاک ہے، یہ خط ترکی ہے اور اس کو عثمانی خط بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس جو استعمال ہونے والا ہے خط جو پاکستان اور انڈیا میں، وہ یہ خط یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں دہلوی نسخ بھی کہتے ہیں، اس کو مغلیائی نسخ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ہندی نسخ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہی استعمال ہوتا ہے، اور ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں وہ یہ والا خط ہے جو سعودیہ میں، ایران میں، ترکی میں، بحرین میں، وہاں پہ جو ہے نا یہ زیادہ استعمال ہونے والا خط ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں، یہ تو ہوگی خط نسخ کی بات، کہ آپ نے پوچھا تھا کہ خط نسخ ہے کیا، کیلیگرافی ہے کیا۔ دوسری چیز جو آتی ہے اس کے بعد وہ ہے قلم۔ اچھا، قلم کی بھی اب اگر آپ شیپ دیکھیں تو قلم کی یہ شیپ ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کے پھر یہاں پہ درمیان میں ایک آپ کو شگاف ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کی ترچھا پن ہے، اس کو بولتے ہیں شق، اس نوک کو بولتے ہیں وحشی نوک، اس نوک کو بولتے ہیں انسی نوک۔ وحشی نوک اس کو کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم سے دور ہے، یہ نوک ہم سے قریب ہے، جو ہمارے قریب ہوتا ہے اس سے ہمیں انس ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، اس کو ہم انسی بولتے ہیں، اور یہ نوک ہم سے دور ہے، اس کو مطلب اس طرح سے وحشت تو نہیں، لیکن ایز اے ورڈ اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ وحشی نوک ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم قلم پکڑتے ہیں نا، تو اب آپ نے جو کل مجھے مطلب جو ہوم ورک میرے پاس آیا ہے اس میں تھا کہ آپ لوگ جس طرح ہم برشز یوز کرتے ہیں نا، تو برش ہم سیدھا ایسے کھڑا لکھتے ہیں، تو ایسے ہی قلم کھڑا لکھ کے کام بھیجا گیا تھا، ایسے لکھ کے، جب ہم ایسے لکھیں گے تو وہ بالکل سیدھا آئے گا، اس میں کوئی ہمارے پاس اسٹروک نہیں بنے گا۔ اسٹروک بنانے کے لیے ہمیں قلم کو سب سے پہلے سیدھا رکھنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہماری یہ فنگر ہے، شہادت والی فنگر کو ہم نے وحشی نوک کے پاس لاتے ہوئے یہاں پہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارا انگوٹھا ہے اس کو ہم نے انسی نوک کے قریب رکھنا ہے، اور یہ جو ہماری 3 انگلیاں ہیں ان کو ہم نے یہاں سے سپورٹ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری 3 انگلیاں یہاں پہ آئیں گی سپورٹ کے لیے، وحشی نوک کے پاس شہادت کی انگلی اور انسی نوک کے پاس ہمارا انگوٹھا آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم قلم کو ایسے دبا کے نہیں لکھتے، قلم کو بالکل ہلکے ہاتھوں سے پکڑنا ہے، ہلکے ہاتھوں سے پکڑ کے آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور لکھنے کے لیے بھی آپ نے جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیں جب اسٹروک بنانا ہوتا ہے تو ہم نے قلم کو نہیں گھمانا، کیونکہ قلم گھمانے سے ہمارا پورا ہاتھ گھوم جائے گا، ہاتھ گھومے گا تو اسٹروک خراب ہو جائے گا۔ ہم نے قلم کو گھماتے وقت اپنے انگوٹھے کو پھیرنا ہے، یہ دیکھیں آپ اگر یہاں سے اپنا انگوٹھا گھمائیں گے، جدھر لے کے جائیں گے قلم کو وہ آپ کے ساتھ گھومے گا، قلم گھومے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قلم کو گھمائیں گے ایسے ایسے کر کے تو آپ کا پورا ہاتھ ہلے گا، ہاتھ ہلنے کی وجہ سے آپ کا پورا اسٹروک خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک سیکنڈ یہاں پہ انک نکال لیتے ہیں۔ ابھی انک بنانے کے لیے جو ہے نا میں نے اس میں یوز کیا ہوا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں نظر بھی آئے گا کہ نہیں، یہ نا ایک روئی، ایک تو روئی ہوتی ہے نا عام، یہ جو زخموں وغیرہ پہ لگاتے ہیں وہ والی روئی نہیں، یہ جو اکثر یہ بالو اور یہ گڑیا وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو پڑا ہوتا ہے نا روئی ٹائپ، وہ تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہے، یہ میں نے اس میں وہ والی روئی ڈالی ہے اکثر، یا آپ لوگ جو اسپنج یوز کرتے ہیں گھر میں جو برتن دھونے کے لیے، جو میٹرس میں جو ہوتا ہے وہ والا اسپنج بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں، وہ جب آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی انک ایڈ کرنی ہے، انک اتنی ہونی چاہیے کہ اگر آپ پتہ نہیں یہاں سے نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ اس کو نا ایسے مطلب دبائیں تو اس میں سے انک نکلے نا، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ آپ کے قلم کے ساتھ ہی نہ لگے۔ اب یہ دیکھیں، اب میں اس میں جتنا قلم ڈپ کروں گی وہ سارے کے سارے پہ انک لگے گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز
کیا تھا کہ انک بھی اس میں عام نارمل انک یوز نہیں ہوتی، اس میں آپ اومیگا انک، سولومونز انک اور قلم کے ساتھ جو بھی انکیں استعمال ہوتی ہیں سیاہیاں، وہ والی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو عام پین والی انک ہوتی ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ، اچھا یہ دیکھیں کہ ہم جب لکھتے ہیں تو ہمیں نا قلم کے، میں نے انگلیاں رکھنا آپ کو سکھائی ہیں، اس حساب سے رکھتے ہوئے قلم کو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے پکڑ کے تو اس پہ کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ اسٹروک ہونا چاہیے ہمارا، یہ اس جانب پہ جب آپ اس کو میئرمنٹ کریں گے تو یہ ہوگا 30 کے اینگل پہ، ٹھیک ہے، 30 کے اینگل پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارا اسٹروک یہ ہو۔ اب جو مجھے کل کام ملا ہے اس میں یہ اسٹروک یوز ہوا تھا، جس میں یہ، سوری یہ والا پیپر نہیں ٹھیک ہے، ایک میں دوسرا پیپر رکھتی ہوں، ابھی وہ شیٹ میرے پاس ہے نہیں تو ابھی ہم یہی رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ کام جو تھا وہ میرے پاس یہ اس اینگل میں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کام نہیں چاہیے، ہمیں یہ اینگل چاہیے، یہ آپ دیکھیں گے تو یہ 80 ڈگری پہ ہوگا۔ 80 ڈگری پہ جب آپ رکھ کے قلم کو لے کے آئیں گے اور یہاں سے لاتے ہوئے آپ نے یہاں سے آپ نے اس کے انگوٹھے کو بس تھوڑا سا موڑنا ہے، قلم کو نہیں موڑنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ اینگل یہ ہے ہمارا، اگر آپ قلم سیدھا، اب آپ نے یہ پکڑا ہوا ہے تو سیدھے قلم کو آپ ایسے رکھیں گے بھی نا تو آپ کا کت بنے گا یہ قلم ہے، یہ بالکل اسٹریٹ قلم، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے نہیں رکھنا، آپ نے قلم کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کی طرف گھمانا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کو اینگل کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ انگوٹھا یہاں پہ رکھیں گے انسی نوک کی جانب تو آپ کے قلم کا اینگل خود بخود سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اینگل ہونا چاہیے آپ کا۔ اسی اینگل پہ رکھتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرے پاس وہ پیپر نہیں ہے، میں رائٹنگ تو باقاعدہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے قلم کا اینگل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔